الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک مختصر سا حصہ اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یوں کہہ لیجیے کہ یہ حکم دیا ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے وہ برائی کا ذریعہ ہوں یا تمہیں برا لگے۔ بعض اوقات بعض باتیں انسان پر ظاہر نہیں ہوتی، واضح نہیں ہوتی، تو بلا وجہ اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ بھئی اس کا مجھے پتہ چل جائے، اور جب پتہ چلتا ہے تو اس کا دل خراب ہوتا ہے اس سے۔ اس لیے منع فرمائے کہ ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو کہ اگر تم پر ظاہر ہو جائیں گی تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا، تمہارے لیے وہ چیزیں برائی ہوں گی۔ چنانچہ اس آیت کی شان نزول میں ایک واقعہ تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ حج اللہ نے فرض کر دیا، تو جب آپ نے یہ فرمایا تو انہوں نے پوچھا کہ ہر سال حج فرض کر دیا؟ آپ خاموش رہے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ ہر سال ہم پر اللہ نے حج فرض کر دیا؟ آپ پھر بھی خاموش رہے۔ اور پھر تیسری مرتبہ انہوں نے یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب آمیز لہجے میں فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا، جسے نبھانا تمہارے لیے آسان نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اصل حکم یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات تمہیں بتلائیں اس پر عمل کر لو، بلا وجہ کی کھود کریز اور تحقیق میں مت لگ جاؤ۔ کھود کریز کا اگر کرو گے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی کہ میں تمہیں جو حکم دوں تم اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کر لو۔ اور یہاں دیکھیے کیسی شفقت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ استطاعت کی قید لگا دی کہ تم میں جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اس حکم پر عمل کر لو اور زیادہ کھود کرید مت پڑو، ورنہ تمہارے لیے اس کے نتیجے میں پھر برائی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پچھلی امتوں کے لوگ اپنے نبیوں سے بلا ضرورت سوال کرنے ہی کی وجہ سے یا بیجا سوالات کرنے ہی کی وجہ سے ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو بلا شبہ پچھلی قومیں اپنے انبیاء سے مختلف سوالات کیا کرتی تھیں اور سوالات بھی لایانی ہوتے تھے، کسی کام کے نہیں ہوتے تھے، اس لیے منع فرما دیا کہ بلا ضرورت سوالات نہ کریں۔ البتہ اتنی بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ سوال العی الشفا، کہ جو آدمی سوال کرتا ہے گویا وہ پیاسا ہے اور اس کا سوال کرنا اس پیاس کی طرف نشاندہی بھی کرتا ہے، لہذا اس کو جو جواب دیا جائے گا اس میں اس کے لیے شفا ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بعض اوقات شفا کا کام بھی کرتا ہے، سوال کا جواب جو مل جاتا ہے انسان کو، تو سوال کرنا فضیلت بھی رکھتا ہے اور سوال کرنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان دونوں میں تطبیق اس طرح سے ہوگی کہ سوالات کس قسم کے کر رہا ہے وہ۔ اگر کسی شریعت کا حکم معلوم کرنے کے لیے، حلال و حرام کو معلوم کرنے کے لیے ایک آدمی سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، تو یقیناً
یہ ضروری سوال ہے، اس سے اس کے لیے حقیقت کے راستے جاننے کے راستے کھلیں گے. اس لیے اگر وہ حکم شریعت معلوم کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس سوال سے منع نہیں کیا. لیکن ویسے ہی بلا ضرورت سوال کر رہا ہے، وقت گزاری کے لیے سوال کر رہا ہے. جیسے بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بحث کر رہے ہیں یار دوستوں میں، اب بحث چھڑ گئی کہیں حضرت آدم علیہ السلام کی، پھر چھڑتے چھڑتے ان کے بیٹوں کی حابیل اور قابیل کا ذکر آ گیا. اب جناب یہ حابیل اور قابیل تک بھی بات آ گئی. اب یہ آیا کہ جی یہ حابیل جو ہے وہ ایک نیک آدمی تھا اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اور ایک لڑکی کے لیے قتل کیا تھا. اب پوچھ رہے ہیں کہ جی اس لڑکی کا نام بتائیے. اب بعض اوقات وہ پتہ نہیں ہوتا، اب فون کر رہے ہیں کہ جی بھائی اس سے کیا تمہاری ضرورت وابستہ ہے؟ کیا منکر نکیر تم سے قبر میں پوچھیں گے کہ بتاؤ بھائی اس قابیل نے جس کو قتل کیا تھا جس لڑکی کی وجہ سے اس کا کیا نام تھا؟ اگر نہیں بتاؤ گے تو تم جہنم میں جاؤ گے. بتائیے کیا ہماری کوئی شرعی ضرورت اس سے وابستہ ہے؟ یا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ مجھے بتاؤ کہ اس لڑکی کا نام کیا ہے، اگر نہیں پتا ہوگا تو تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا. جب ہماری کوئی ضرورت ہی اس سے وابستہ نہیں ہے تو بلا ضرورت ایسے سوالات کے جاننے کے پیچھے پڑنا، بحث مباحثہ کرنا اس کے لیے اور اپنے وقت کو ضائع کرنا، یہ ایسے سوالات سے منع کیا گیا ہے. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، بعض پوچھتے ہیں تو موسیٰ کے والد کا نام کیا تھا. ارے بھائی ان سوال کے جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ اگر تم نہیں جانو گے تو خدا نہ کرے تمہارے لیے آخرت میں کسی قسم کی کوئی باس پرس ہوگی. جو چیزیں ضروری ہیں ان کو سیکھو، ان کو جانو. ہمارے یہاں بڑی افراد و تفرید، بعض ضروری چیزیں بھی نہیں پوچھتے اللہ کے بندے، یعنی فرائض اور واجبات جو چیزیں ہیں وہ بھی نہیں پوچھتے. نماز میں کتنے فرائض ہیں، زندگی بھر نماز پڑھتے رہیں گے لیکن ان کو یہ نہیں پتا. نماز کی کتنے واجبات ہیں انہیں یہ نہیں پتا. زندگی گزر گئی یہ نہیں پتا کہ غسل میں کتنے فرض. بس جیسے عام لوگ گئے جو ہے وہ اپنے آپ کو پانی کے نیچے دے دیا، شاور کر لے لیا اور سمجھ کے وہ غسل کر لیا. اب نہ انہیں یہ پتا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے اور کلی کرنا بھی، قرارے کرنا بھی فرض ہے، بہت ساری چیزیں. لیکن بس وہ نہا کے آ گیا بعد میں. یعنی ایسا یہاں میرے ساتھ ایسا ہوا، ایک بچہ ماشاءاللہ بچپن سے میں نے اس کو دیکھا یہاں آتے ہوئے، پھر جب وہ شادی شدہ بھی ہو گیا، بچے بھی ہو گئے، تو اتفاق سے ایسے ہی کوئی بات نکل آئی. اب تو یہاں سے وہ چلے گئے، پہلے یہاں رہا کرتے تھے، تو اس نے مجھ سے ایسے ہی پوچھ لیا غسل کے بارے میں. جب میں نے اسے بتایا تو اپنا سر پیٹنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو کبھی اس طرح سے غسل نہیں کیا. میں نے تو غسل کے فرائض بتایا. حالانکہ وہ ماشاءاللہ بظاہری طور ایسا نیک لڑکا تھا کہ اس نے اپنے 2 بھائیوں کا حفظ قرآن کرایا، اس کی وجہ سے وہ بھائی نیک بن گئے. لیکن خود اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا بیچارے کو غسل میں فرائض کتنے. تو بات میرے عزیزو، جو جاننے کی چیز ہے، ضروری چیزیں ہیں، ان کا ہم سوال نہیں کرتے، وہ پوچھتے نہیں. جو لایانی چیز ہے، بیکار کی چیز ہے، ان کے بارے میں اٹکتے رہتے ہیں. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، یعنی اسلام کے حسن میں سے یہ بات ہے کہ جو لایانی چیزیں ہیں انہیں ترک کر دیا جائے. بلا ضرورت سارا دن ایک ہی بحث چل رہی ہے، ایک ہی بات چل رہی ہے اور کوئی بات ہی نہیں ہے. اب ہمارے پاس اس کے ہم سمجھتے ہیں کہ وقت بیکار ہے، یہی اسی کام میں آج کل. اور اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہو تو آج کل جو ٹی وی ٹاک شو اور ادھر ادھر جو بریکنگ نیوز اور یہ سب چیزیں آتی ہیں اس کو دیکھ لیں. صبح سے لے کے شام تک ایک ہی خبر، کسی کو خبر ہی نہیں. ان کے پاس لگتا ہے کہ دنیا کو اس خبر کے سوا کسی کا انتظار ہی نہیں. کوئی دین کی بات نہیں، کوئی قرآن کی بات نہیں، کوئی حدیث کی بات نہیں، کوئی ضروری بات نہیں، کوئی ملک کے مسائل سے کوئی فکر نہیں. اگر وہ ہے بھی تو بس صرف بحث برائے بحث ہے اور کچھ نہیں. کوئی حل نہیں کر سکتا مسائل. 10 آدمیوں کو ادھر سے بلا لیا، 10 ادھر کو بلا لیا، ایک دوسرے کو گالیاں بکی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی اور اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ. کچھ بھی نہیں، وہی دھاک کے 3 بات، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. اور لوگ جو ہے وہ خواہ میں اپنے ذہن کو خراب کرنے کے لیے وہ بیٹھ گئے، سنتے رہے، اس کے بعد تو ختم. بھائی کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. تو بلا وجہ لایانی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم آج. جو ضروری چیزیں ہیں، علم دین حاصل کرنا ضروری چیز ہے، اس کے لیے ہمارے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں، 15 منٹ بھی نہیں. کسی سے کہو کہ قرآن مجید درست کر لو، بھائی 10 منٹ وہ نکالنے کے لیے تیار نہیں. تو میرے عزیزوں، جو ضروری چیزیں ان کی بارے میں فکر کرنی چاہیے. جو غیر ضروری چیزیں ہیں آج ان کی فکر میں ہم رات دن اپنے اوقات ضائع کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بس وہ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، مر جاتے ہیں، کچھ بھی عمل بھی کچھ نہیں. تو خدا کے لیے
بلا ضرورت سوالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ اسی پر ایک بات یاد آئی کہ غالباً یہ جو آیت میں نے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم پڑھی ہے، اس کے بارے میں ایک یہ بھی روایت ہے کہ ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے میرے والد کا نام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کا نام بتا دیا۔ ان کی والدہ نے جب انہیں پتہ چلا تو سخت ناراض ہوئی کہ کمبخت تو نے ایسا سوال کیوں کیا؟ خدا نہ کرے اگر میرا قدم بہکا ہوا ہوتا یا میں بہک چکی ہوتی پہلے تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لے دیتے جو تیرے علم میں بھی نہیں ہوتا تو نے تو مجھے رسوا کر دیا تھا۔ تو یقیناً ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے، اس لیے فرمایا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں برا لگے، اس لیے منع فرمایا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بلا ضرورت سوال کے ساتھ ساتھ حکم کی علت تلاش کرتے رہتے ہیں کہ بھئی حکم تو معلوم ہو گیا لیکن یہ بتائیے اس کی حکمت کیا ہے، شریعت نے یہ حکم ہم پہ فرض کیوں کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ساری دنیا کی جتنی چیزیں ان سب کی حکمتیں معلوم ہو گئی، ہر چیز کی حکمت تو معلوم نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے جب سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھی تیرے سوال کا میں جواب دوں گا، پہلے مجھے تو میرے سوال کا جواب دے دے، یہ بتا اللہ تعالیٰ نے یہ ناک سامنے لگائی پیچھے کیوں نہیں لگائی، اس کا جواب مجھے تو دے دے، تو اگر اس کا جواب دے دے گا تیری حکمت میں بتا دوں گا کیا حکمت۔ بیکار کی بات ہے نا، آدمی اگر بحث کرے تو کبھی کان ادھر کیوں لگائے، گدی کے پیچھے کیوں نہیں ہے، یا ہاتھوں کو اللہ نے یہ دونوں بازو کو یہاں کیوں لگایا، پیٹ پہ کیوں نہیں لگا دیا؟ تو اس قسم کے حکمتیں تلاش کرنا، اس کا مطلب ظاہری طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ حکمت معلوم ہو گئی تو عمل کر لوں گا، حکمت معلوم نہیں ہوئی تو عمل نہیں کروں گا، گویا کہ ایک سرکشی بھی ہے، اس لیے منع فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ بلا ضرورت صحابہ اکرام انتظار کرتے رہتے تھے کہ کوئی دیہات کا آدمی، کوئی اعرابی آ جائے، چونکہ وہ دیہاتی ہونے کی وجہ سے معذور خیال سمجھا جاتا تھا، اور وہ بھی سوال کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ نے زندگی میں بھر میں کبھی کیوں سے سوال نہیں کیا کہ یہ حکم کیوں ہے، اس میں کیا علت ہے، کیوں ہمیں یہ کہا، ایسا سوال زندگی میں کسی صحابی نے کبھی نہیں کیا۔ ان کا سوال کیوں سے کبھی نہیں ہوتا تھا، اور جو حکم انہوں نے بتایا اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دل میں ایسی تھی کہ جب ہم نے انہیں اللہ کا نبی مان لیا، رسول مان لیا، اب کیوں کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، جو کہیں گے وہ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی تو تھا، ایک طرف تو دین پر خود بھی عمل کرتے تھے، دوسرے سے عمل بھی کراتے تھے۔ اگرچہ آج کا موضوع اس بحث سے خارج ہے، اتفاق سے بات یاد آ گئی تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزر تو ہوتا ہی رہتا تھا، لیکن اتفاق سے ایک دفعہ نظر پڑی، دیکھا کہ پرنالہ جو ہے وہ مسجد میں گر رہا ہے کسی گھر سے، ایک گھر کا پرنالہ مسجد نبوی میں گرتا ہے، گویا جب بارش ہوتی ہے تو پانی مسجد نبوی میں گرتا ہے، تو بڑا خیال ہوا کہ مسجد میں پرنالہ تو نہیں گرنا چاہیے، اللہ کا گھر ہے یہ تو اس پر انہیں تھوڑا سا غصہ بھی آیا، گھر تو بہت اونچے ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں، خود ہی اوپر چڑھے اور چڑھ کر وہ پرنالہ توڑ دیا۔ جن کا گھر تھا وہ جب وہ وہاں سے گزرے انہوں نے دیکھا پرنالہ ٹوٹا ہوا ہے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کس نے توڑ دیا، تو کہا کہ امیر المومنین نے توڑا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ اچھا، تو وہ سیدھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ امیر المومنین آپ نے پرنالہ توڑ دیا؟ کہا کہ ہاں میں نے اس لیے توڑ دیا کہ اس سے لوگوں کو ایذا پہنچتی تھی، تکلیف پہنچتی تھی، اور یہ پرنالہ مسجد میں گرتا تھا ادب کے خلاف۔ فرمایا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ پرنالہ کس نے لگایا تھا یہاں پر اور کس کے حکم سے یہ لگا تھا؟ تو کہا یہ مجھے پتا نہیں۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ جب انہیں یہ پتا چلا تو ایک طرف تو جب غصہ آیا اس کے مطابق عمل کیا، اب دوسری طرف جب یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ خود لگایا تھا یا آپ کے حکم سے یہ لگا تھا، اب فوراً استغفار کیا، استغفار پڑھا اور کہا کہ چلیے میرے ساتھ، اور جا کر جھک کے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ آپ میری پیٹھ پر چڑھ جائیے اور اس پرنالے کو ویسے ہی لگا دیجیے جیسے لگا ہوا تھا۔ یعنی ایک طرف شریعت کے حکم پر ایسا عمل کہ جب جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو تو میری کیا مجال ہے کہ میں اس سے انکار کروں۔ اسی کو کہتے ہیں کانا وقافا عند کتاب اللہ عز وجل، حدود اللہ کے معاملے میں سیدنا عمر فاروق اپنی گردن جھکا دیا کرتے تھے۔
انہوں نے لاکھ کہا کہ میں خود اس کو ٹھیک کر لوں گا، آپ جانے دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب توڑا میں نے ہے تو یہ تو غلط بات ہے کہ توڑے کوئی اور جوڑے کوئی، اس لیے اب میں ہی اس کا سزاوار ہوں، تو میرے اوپر چڑھو۔ اور ساری دنیا نے دیکھا کہ امیر المومنین وہ جھکے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر چڑھ کر اس پر نالے کو درست کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں، آج یہ کام کرنے کو تو کوئی تیار نہیں۔ تو بہرحال بلا ضرورت سوال کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، اور اسی طریقے سے جہاں ضرورت ہو وہاں سوال کیجیے، کیونکہ بلا ضرورت جیسے جیسے سوالات ہوں گے سختی بڑھتی جائیں گی۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آپ کا نام سب سے پہلی سورۃ فاتحہ ہے اور دوسری سورۃ سورہ بقرہ ہے۔ اس سورہ بقرہ کو اس لیے بقرہ کہتے ہیں کہ اس میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے۔ اور یہ گائے کا ذکر کیوں آیا اس میں؟ ایک صاحب نے اپنے ایک عزیز کو قتل کر دیا تھا، اور قتل کر کے اس کی لاش کہیں اور ڈال دی تھی۔ اس زمانے میں ہماری طرح تو قتل ہوتے نہیں تھے صبح شام کہ آدمی فکر ہی نہ کرے، تو ہلچل مچ گئی کہ کس نے قتل کر دیا، قاتل کی تلاش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی کی کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات آزماتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ گائے ذبح کیے بغیر ہی بتاتے تھے کہ قاتل کون، ان کے لیے کیا مشکل، لیکن اللہ نے ایک صورت ان کو کہا کہ اختیار کرو کہ گائے ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا گوشت مقتول کے جسم سے لگاؤ، تو مقتول جو ہے خود بخود بول اٹھے گا مجھے کس نے ذبح کیا، مجھے کس نے قتل کیا، قاتل کا نام معلوم ہو جائے گا تمہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی سی بھی گائے پکڑتے ذبح کرتے تھے، حکم تو یہی تھا ان تذبحوا بقرہ۔ تو پہلے تو وہ کہنے لگے قالوا اتتخذنا ہزوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو، تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، یہ مذاق کرنا تو جاہلوں کی عادت ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں۔ تو کہنے لگے اچھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ذرا آپ اپنے رب سے پوچھ کے بتائیے گائے کیسی ہو وہ، حالانکہ گائے تو جیسی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے، حکم تو یہ تھا گائے ذبح کر دو۔ اب انہوں نے سوالات شروع کر دیے، ماہی، اپنے رب سے پوچھ کے بتائیے وہ گائے کیسی ہو۔ قال انه یقول انها بقرۃ لا خارج ولا بکر، اللہ نے بتایا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے، حوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ جب یہ پتہ چل گیا تو کہنے لگے کہ نہیں ابھی ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اس کا رنگ کیسا، ما لونها، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال انه یقول انها بقرۃ صفراء، بھائی زرد رنگ کی گائے ہو، جیسے سونے کا رنگ ہوتا ہے اس رنگ کی گائے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رنگ بھی بتا دیا، حالانکہ پہلے ان چیزوں کی قید نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ خود سوال کرتے رہے اللہ کی طرف سے اس کی قیدیں بھی بڑھاتے چلے گئے۔ اللہ فاقع لونها، اس کا رنگ دیکھنے والے کو اچھا لگتا ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے، خوشنما معلوم ہوتی ہے وہ گائے۔ لیکن ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، تو کہنے لگے کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے مزید پوچھیے اس گائے کے بارے میں، اس کی اور کیا کیا صفات ہیں۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے تو ہم پر جو ہے وہ مشتبہ ہو گئی کہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو پھر بتایا گیا کہ وہ ایسی گائے ہو لا تثیر الارض ولا تسقی الارض، کہ نہ تو زراعت کے کام میں کبھی اس کو استعمال کیا گیا ہو، اور نہ وہ کنویں پر پانی پلانے کے کام آئی ہو کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے جو ہل جتوایا گیا ہو یا اس سے کنواں سے پانی نکالوانے کا کام، مطلب یہ کہ اس میں لاشیت ہے، کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو اس کے اندر۔ اب یہ صرف اس لیے ساری شرائط بڑھی کہ وہ سوالات کرتے گئے، اللہ کی طرف سے جواب آتا گیا۔ جب یہ ساری سوالوں کے جواب مل گئے تو کہنے لگے قالوا الآن جئت بالحق، اب تو صحیح بات لایا ہے۔ قالوا الآن جئت، اب تو صحیح بات تو نے بیان کیا میں۔ اس کے بعد اب تلاش شروع ہوئی، اب گائے کہاں سے ملے ایسے، تلاش کرتے رہے گائے نہ ملے۔ آخر پتہ چلا کہ بھی فلاں جگہ ایک بچہ رہتا ہے اور اس کے پاس ہی ایسی گائے ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے
کہ وہ بچہ ایسا تھا کہ جس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے نوازنا چاہا، اب اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ بھئی گائے ہمیں دے دو، تو کہا میں تو نہیں بیچتا، آخر قیمت بڑھاتے رہے یہاں تک کہ کہا کہ بھئی ایک پلڑے میں اس کو گائے کو رکھو، دوسرے میں سونا رکھو، اور جو وزن اس کا ہوگا وہی ہم دے دیں گے سونا۔ تو بہرحال بڑی مشکلوں سے وہ گائے انہیں حاصل ہوئی اور تب جا کے انہوں نے ذبح کیا، فذبحوها، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو ذبح کیا انہوں نے، وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ذبح کرنے والے تھے نہیں، ارادہ نہیں تھا۔ یہ جو سوالات کر رہے تھے اصل میں یہ بچنے کی ایک کوشش تھی کہ سوال کرتے رہیں گے بچ جائیں گے، لیکن بالآخر ان کو وہ گائے ذبح کرنی پڑی، لیکن وہ ذبح کرنے والے تھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اگلا رکوع اس طرح شروع کیا ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، یعنی واقعہ بعد میں بیان کیا ہے، پہلے گائے کے ذبح کا بیان کر دیا۔ اس میں بعض اوقات حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ بہرحال بات یہ تھی کہ بیجا سوالات کرنا یہ اپنی گردن کو پھنسانے کی بات ہے، اس لیے جو حکم ملے اس پر عمل کر لو۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جس کام کے کرنے کا حکم دے وہ کر لو فوراً، وما نہاکم، اور جس سے تمہیں روکے رک جاؤ، اس میں بلا وجہ اپنی طرف سے عین غین مت تلاش کرو اور اس میں حکمت مت تلاش کرو۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے یا اللہ کے رسول کا جو حکم ہے وہ ہمارے لیے عین عبادت ہے، اس لیے کہ ہم رسول کے امتی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ دیکھیے دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی اپنے بچے سے کوئی بات کہتا ہے کہ بیٹا یہ سامان لے آؤ، سودا لا دو، اور وہ کہے کہ پہلے آپ بتائیے آپ نے یہ سودا کیوں منگایا ہے، پھر میں لاؤں گا ورنہ نہیں لاؤں گا۔ بتائیے اگر باپ سے بیٹا یہ بات کرے تو کیا وہ باپ اس بات کو گوارا کرے گا کہ مجھ سے حکمتیں پوچھے؟ باپ نے کہا کہ بھئی یہ رنگ لا دو، کوئی رنگ کیوں منگا رہا، پہلے اس کی حکمت بتائیں آپ مجھے۔ اور اگر اس نے کہا سبز رنگ لا دو یا نیلا، تو نیلا کیوں منگایا، پیلا کیوں نہیں منگایا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اب اس طرح سے اگر سوال جواب کرنے شروع کر دے تو باپ کیا کرے گا؟ کان سے پکڑ کے گھر سے نکال دے گا کہ نہیں؟ اور چلو یہ تو بچہ ہے، اگر کوئی بالغ آدمی ہے، آپ نے نوکر رکھا ہوا ہے، ملازم رکھا ہوا ہے، اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ میاں یہ کام کرو، اور وہ آپ سے کھڑے ہو کر پوچھنے لگا کہ پہلے مجھے حکمت بتاؤ، آپ نے مجھے فلاں جگہ کیوں بھیجا، آپ نے برابر کی دکان سے کیوں نہیں منگایا، مجھے سبزی منڈی کیوں بھیج رہا ہے لانے کے لیے؟ یہاں اگر سوال جواب شروع کر دے تو پھر کیا ہو؟ کیا اس کو نوکر کوئی رکھے گا؟ تو وہ آقا نوکر رکھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم حجتیں پوچھتے رہیں اور دلیلیں پوچھتے رہیں کہ اس کی کیا حکمت ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ لمبی چوڑی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مختصر سی بات یہی ہے کہ بیجا سوالات سے بچیے، لایانی باتوں میں اپنے اوقات کو ضائع مت کیجیے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہو، اس کے رسول کے حکم ہو، اس میں علت تلاش مت کریں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمت تلاش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہے، محبت میں کمی کی دلیل ہے۔ اگر کسی سے تمہیں محبت ہو اور تمہیں کوئی چیز لانے کا کہہ دے تو تم سر کے بل چل کے جاؤ گے وہ لانے کے لیے کہ بھئی میرے فلاں نے منگائی۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا حکم دے دیں ہم حکمت تلاش کرتے رہ جاتے ہیں، اس حکم کو کرتے ہی نہیں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ محبت کی کمی، اگر محبت پوری ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ سمجھ کر کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہماری حکمتوں کو زیادہ جانتا ہے، وہ ہمارے اس پورے جسم کے بارے میں اس کو علم ہے کہ یہ جسم کیسا ہے۔ بات یہ کہ اس طرح کی دلیلیں، اب جیسے عقل میں ایک بات آتی ہے کہ بھئی اللہ نے فجر کی 2 رکعتیں رکھی، حالانکہ فجر کا وقت بڑے سوفتے کا وقت ہوتا ہے، 17 رکعتیں بھی ہوتی تو آرام سے پڑھ لیتا آدمی، کیونکہ وقت آرام کا ہے، آسانی ہے، فرصت بھی ہے۔ اب کسی کے دل میں خیر ہے کہ فجر کا وقت بالکل آرام کا، راحت کا اور بالکل سوفتے کا وقت ہے، اس میں تو 2 رکعتیں کر دی، اور عصر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، دکان پہ ہی میں بیٹھتا ہوں اور بڑا جو ہے وہ ایسا وقت ہے، یہاں 4 رکعتیں کر دی، تو یہاں 2 ہونی چاہیے تھی، وہاں 4 ہونی چاہیے۔ اب یہ حکمتیں اگر کوئی تلاش کرنی شروع کرے تو نالائق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتوں میں کیا حکمت ہے، عصر کی 4 رکعتوں میں کیا حکمت ہے۔ یا کوئی آدمی 3 رکعتیں مغرب کی کہے کہ 3 تو بہت کم رکھی، 4 ہی ہونی چاہیے تھی اس میں بھی،
تو اس قسم کی اگر اعتراضات کرنی شروع کر دے یا سوالات کرنے شروع کر دے یا حکمتیں تلاش کرنی شروع کر دیں تو ایسے آدمی کو عقل سے پیدل ہی کہا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت ہمارے خالق و مالک ہیں، انہوں نے جیسا چاہا وہ حکم دیا، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، بس اس کے سوا ہمارا اور کوئی کام نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ بیجا سوالات سے بچیں، البتہ جہاں ہمیں شریعت کا حکم معلوم نہیں ہے تو معلوم کریں۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم افراط و تفریط کا شکار، بعض جگہ تو لایانی سوالات کی بھرمار کہ ہم سے متعلق نہیں اور ہم کر رہے ہیں، اور دوسری جگہ یہ ہے کہ جو دین کے ضروری مسائل ہیں ان کو سیکھنے کا بھی ہمیں پتہ نہیں، ہوش نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سجدہ سہو امام کو لائق ہو گیا، آپ یقین کریں کہ یہ ماشاءاللہ کتنی 400-500 نمازی تو ہوتے ہیں بعض نمازوں میں، لیکن ایک شخص بھی کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ سجدہ سہو کیوں لاحق ہوا تھا، اور وہ میں اعتراض کے طور پہ نہیں کہتا، کوئی اعتراض کے طور پہ پوچھے، لازمی بات ہے کہ کوئی وجہ ہی ہوئی ہوگی کہ سجدہ سہو کرنا پڑا، لیکن کم از کم اس لیے کوئی پوچھ لے کہ بھئی ہمیں علم ہو جائے، مسئلہ معلوم ہو جائے، آئندہ کبھی اگر ایسی صورت ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم جو ہے وہ سجدہ سہو سے اپنی نماز کو درست کر لیا کریں۔ کم از کم یہ معلوم تو ہمیں ہونا چاہیے کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں، کیونکہ سجدہ سہو جو ہے وہ واجبات کے ترک پر آتا ہے، ایک واجب چھوٹ جائے یا 2 چھوٹ جائے یا 3 چھوٹ جائیں، بشرطے کہ جان بوجھ کے نہ چھوڑے، بھول کر رہ گیا، اب 1 چھوٹ جائے یا 2، سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات سجدہ سہو کو اس لیے بھی لاحق ہو جاتا ہے کہ کسی واجب کی ادائیگی میں ہم نے تاخیر کر دی، اس تاخیر کی وجہ سے بھی سجدہ سہو آ جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے، اب ہم کھڑے سوچ رہے ہیں کہاں سے پڑھیں، اگر اتنی تاخیر کر دی کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی الاعلیٰ یا 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اتنی تاخیر ہو گئی، ابھی سوچ و بچار میں لگے ہوئے ہیں اور ذہن کام ہی نہیں کر رہا کہ کہاں سے پڑھیں۔ اگر تاخیر ہو گئی تو اس تاخیر کی وجہ سے بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اگر کسی نے سجدہ سہو نہیں کیا نماز نہیں ہوگی، اور سجدہ سہو کر لیں گے تو یہ جو کوتاہی ہوئی یہ ختم ہو جائے گی۔ یا کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر لیا ہم نے، سورہ فاتحہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم تک پڑھا، بھول گئے، آگے نہیں آ رہا، پھر دوبارہ الحمدللہ سے شروع کر دیا۔ اب سورہ فاتحہ جو واجب ہے اس کو ہم نے 2 دفعہ پڑھا چونکہ، اس لیے اور اکثر حصہ اس کا پڑھ لیا 2 مرتبہ، تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور بنیادی طور پر ایک بات سمجھ لیجئے، ترک واجب، تکرار واجب، تاخیر واجب، یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سجدہ سہو لاحق ہوتا ہے، یعنی نماز میں سجدہ سہو آپ پہ لاحق ہو جاتا ہے، یا واجب ترک ہو جائے، یا کسی واجب کو مقرر ادا کر لیا جائے، یا کسی واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، بس یہ 3 چیزیں ہیں جس سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اب واجبات کتنے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ واجبات الگ ہیں، فرائض الگ ہیں، بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، ہمیں چاہیے کہ بہرحال اپنے دین کو سیکھیں، قرآن مجید کو سیکھیں، نماز سیکھیں، روزہ سیکھیں، حج کو سیکھیں، آج بغیر سیکھے لوگ چلے جاتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ مسئلہ یہاں بھی بیان کیا، ہمارے ایک بیچارے نمازی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، لیکن وہ جب عمرہ کر کے آئے میں نے ویسے ہی پوچھ لیا، میں نے کہا آپ نے بال نہیں کٹائے؟ کہنے لگے ہمیں وہاں ہی نہیں ملا کوئی، یعنی ایسا سیدھا سا جواب تھا ان کا اور بے ساخت تھا، انہوں نے کہا ہمیں وہاں ہی نہیں ملا۔ تو میں نے کہا بھائی وہاں تو نائی بہت نائی ملتے، لیکن خیر ان کو پتہ نہیں کیوں نائی نہیں ملا، کیا وجہ ہے، لیکن انہوں نے بال نہیں کٹائے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ تو حلال ہی نہیں ہوئے پھر۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہ نہ جاننے کی وجہ سے کہ کون سا مسئلہ کتنا ضروری ہے، بعض اوقات ہمارا جو ہے وہ طواف وداع رہ جاتا ہے، یا اس سے پہلے جو طواف فرض ہے وہ رہ گیا۔ اب کون سا طواف فرض ہے، کون سا واجب ہے، کون سا سنت ہے، ان سب چیزوں کو معلوم ہونا چاہیے، ورنہ بعض اوقات حج میں ایسا خلل واقع ہو جاتا ہے کہ اب یہاں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حج کر کے آ گئے، لیکن کسی وجہ سے وہ حج نامکمل رہتا ہے، اس کی قضا ضروری ہو جاتی ہے، بہت ساری چیز۔ اس لیے تمام امور کو سیکھنا ضروری ہے، اور یہ بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آدمی جب بالغ ہو جائے، بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس پر چھوٹ ہے، لیکن جب بالغ ہو گیا تو نماز فرض ہو گئی، اس لیے نماز کے احکامات اول تو یہ سب چیزیں پہلے سے سیکھنی چاہیے، لیکن بالغ ہونے کے بعد تو چونکہ اب ادا کرنے کا موقع آ گیا، پہلے سے سیکھا ہوا ہوگا تو ادا، یہ اسی لیے حکم ہے کہ بچوں کو 7 سال کے جب ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم کرو،
ان کو عادت ڈالو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو ان کو تم نماز نہ پڑھنے پر کچھ سزا بھی دے سکتے ہو، مار سکتے ہو، تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، پڑھنے کی چیز۔ اور جب بالغ ہو جائیں تو یقیناً اگر 7 سال سے اور 10 سال سے وہ پڑھ رہا ہے تو یقیناً اس کو احکام بھی معلوم ہوں گے، نماز کا طریقہ بھی معلوم ہوگا۔ اور جو پڑھتے ہی نہ ہو تو وہ اگر 20 سال کی عمر سے پڑھنا شروع کر رہا ہے یا 25 سال سے، تو لازمی بات ہے اب جب شروع کر دی ہے تو اب سیکھنا شروع کر دیں۔ تو بہرحال جو دین کے احکام ہیں ان کو سیکھنا ضروری۔ تو میں نے بتایا کہ افراط و تفریط سے بچیں، یعنی ایک طرف تو بلا وجہ کے سوالات جن کی ضرورت نہیں اس سے گریز کریں، اور دوسری طرف جو ضروری سوالات ہیں ان کو کرنے سے منع نہیں کیا شریعت نے، بلکہ وہ پیاسے کے لیے پانی کا کام دیتا ہے۔ جس طرح پانی سے پیاس بجھتی ہے اس طرح سوال کے جواب سے انہیں تسلی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے کسی حکم کی علت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کا حکم سمجھ کے یا اس کے رسول کا حکم سمجھ کر آدمی اس کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے۔ انشاءاللہ جب ہم اس طریقے سے کوئی کام کریں گے تو اللہ کی نظر میں بھی اس کی وقت ہوگی، اللہ کے رسول کی نظر میں بھی اس کی وقت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کس کا اثر بھائی کا؟ اچھا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں دین حق سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ لا یعنی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ بھائی ایسر صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے موٹر سائیکل سے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یابی عطا فرما دیں، اور ہم میں ہمارے عزیزوں میں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ جہاں سے کبھی ابھی چند دن پہلے رکشا الٹ گیا تھا اس سے انہیں کافی چوٹیں آئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ جلد از جلد صحت یابی عطا فرما دے۔ ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ہمارے پورے ملک میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ جو انتخابات کا مرحلہ ہے عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اے اللہ اس مرحلے کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک اور اچھے حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ اچھے اور نیک حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس کے نتیجے میں اے اللہ اس ملک میں سلامتی، اطمینان اور امن و امان قائم ہو جائے۔ اپنے فضل خاص سے یا اللہ مسلمانوں کو پھر سے وہ عروج عطا فرما جو آپ نے پہلے مسلمانوں کو عطا فرمایا تھا۔ عملی طور پر جو کوتاہیاں ہیں یا اللہ ہماری ان کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل سے عملی کوتاہیوں کو دور فرما دیجئے، ہمیں عافیت نصیب فرمائیے، ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرما کر ہم سب کو اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اسے قتل و غارت گری سے، فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے، ہماری مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائیے، ہمارے علاقوں کے محلوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جتنے مسلمان یہاں پر تشریف لاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تیری بندگی کے لیے اور عبادت کے لیے، یا اللہ ان کا آنا قبول فرما لے، ہر شر سے فتنے سے ان کو محفوظ فرما دے، اور تمام مسلمانوں کو یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اور تمام اے اللہ پورے عالم اسلام کو عزتیں عطا فرما۔ اس وقت بنگلہ دیش کی حکومت بھی مسلمانوں سے دشمنی پر اتری ہوئی ہے، اور ابھی کل پرسوں ہی اطلاع ملی ہے کہ کافی علماء کو، طلباء کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ابتلا سے انہیں نکال دے، آزمائش سے دو چار نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہاں کی حکومت کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے اور بھی جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ان پر رحم فرما، کرم فرما، عافیت نصیب فرما۔ برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، سری لنکا کے، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور جہاں کہیں مسلمان مظلومانہ طریقے پر رہ رہے ہیں اے اللہ ان کو قوت عطا فرما، انہیں عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرما۔
یا اللہ انہیں بھی اور ہم سب کو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔